ایک لمحے کے لیے رک جائیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایک شخص جانتا ہو اگلے چند گھنٹوں میں اس کا سر تن سے جدا ہو جائے گا، اس کے بچے شہید ہوں گے، اس کا خیمہ جلایا جائے گا، اور پھر بھی وہ قدم پیچھے نہ ہٹائے۔ بات شروع ہوتی ہے 40 ہجری سے، جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور ان کے بیٹے یزید نے حکومت سنبھالی۔ یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے انکار کر دیا۔ اس دوران کوفہ کے لوگوں نے ہزاروں خطوط بھیجے اور سیدنا حسین کو دعوت دی کہ وہ کوفہ تشریف لائیں۔ حالات معلوم کرنے کے لیے سیدنا حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ ابتدا میں حالات موافق نظر آئے اور بڑی تعداد میں لوگوں نے حمایت کا وعدہ کیا، لیکن وقت بدلتے دیر نہ لگی اور جلد ہی حالات اکثر تبدیل ہو گئے۔ بعض جلیل القدر صحابہ نے سیدنا حسین کو اس سفر سے روکنے کا مشورہ بھی دیا، مگر آپ نے اپنے اجتہاد کے مطابق سفر کا فیصلہ فرمایا۔ 8 ذوالحجہ 40 ہجری کو سیدنا حسین مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ قافلے میں اہل بیت، خواتین، بچے اور وفادار ساتھی شامل تھے۔ راستے میں خبر ملی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو اور کوفہ والوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اس کے باوجود سیدنا حسین نے سفر جاری رکھا اور اپنے ساتھیوں کو اختیار دیا کہ جو واپس جانا چاہے واپس جا سکتا ہے۔ راستے میں حر بن یزید اپنی فوج کے ساتھ سامنے آئے۔ اس موقع پر سیدنا حسین نے دشمن فوج کو بھی پانی پلایا اور حسن اخلاق کی مثال قائم کی۔ 2 محرم 41 ہجری کو قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا، جہاں بعد میں پانی تک رسائی بھی محدود کر دی گئی۔ عاشورہ سے 1 رات پہلے سیدنا حسین اور ان کے ساتھی عبادت، دعا اور تلاوت قرآن میں مشغول رہے۔ صبح ہوئی تو ایک طرف ہزاروں کا لشکر تھا اور دوسری طرف چند جانحصار ساتھی۔ سیدنا حسین نے خون ریزی سے بچنے کی کوشش کی اور مختلف تجاویز پیش کی، مگر معاملہ حل نہ ہو سکا۔ اسی دوران حر بن یزید کے دل میں تبدیلی آئی۔ وہ سیدنا حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حق کا ساتھ اختیار کر لیا۔ پھر جنگ شروع ہوئی، ایک ایک کر کے وفادار ساتھی شہید ہو گئے۔ اہل بیت کے نوجوانوں نے بے عظیم قربانیاں پیش کی۔ میدان کربلا صبر، وفا اور استقامت کی ایک لازوال مثال بنتا جا رہا تھا۔ آخر وہ وقت آ گیا جب سیدنا حسین تقریباً تنہا رہ گئے۔ شدید پیاس، مسلسل زخم اور بے شمار مصائب، باوجود آپ ثابت قدم رہے۔ آپ نے ظلم کے سامنے سر جھکانے کے بجائے حق پر قائم رہنے کو ترجیح دی۔ بالآخر 10 محرم 41 ہجری کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے۔ یہ صرف ایک فرد کی شہادت نہ تھی، بلکہ حق، صبر اور قربانی کی ایسی مثال تھی جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ واقعہ کربلا محض ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ ایک زندہ پیغام ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کے لیے کھڑا ہونا آسان نہیں ہوتا، مگر یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ ہمیں صبر، استقامت، قربانی اور اللہ پر کامل بھروسہ کا درس دیتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عمل سے دکھا دیا کہ ایک مومن ظلم کے سامنے جھک سکتا ہے نہیں، اپنے اصولوں کا سودا کر سکتا ہے۔ آج بھی کربلا کا پیغام یہی ہے، حق پر قائم رہو، باطل سے نہ ڈرو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سبق حاصل کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جوانوں کے سیرے سے بزدلی کو ختم فرمائے، ہمت، استقلال، صبر اور حکمت نصیب فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے الوداع۔